بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا نام حضرت؟ میں حضور سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کا ادنا سا غلام سید فضل معین چشتی۔ جی، میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں امام حسین کی بارگاہ میں جو تمام زائرین آتے ہیں یہاں پہ، جی آج 9 تاریخ کا دن ہے، جی اور امام حسین کی تاریخ شریف یہاں رکھی جاتی ہے مولا کائنات کے امام بارگاہ میں۔ یہاں سے یہاں کتنے بجے پہنچتی ہے اور یہاں سے کتنے بجے کل روانگی ہوگی؟ وہ دیکھیے، یہ سواری کا سلسلہ 8 محرم سے شروع ہوتا ہے، جی اور 8 محرم کو بلند دروازے پہ غریب نواز کے دربار کا جو 1 نمبر گیٹ ہے، جی وہاں پہ تعزیہ رکھ دیا جاتا ہے، اور بعد معمول آستانہ جب حضور سرکار غریب نواز کا دربار بند ہو جاتا ہے، معمول ہو جاتا ہے، تو خواجہ صاحب کے آستانے کی جو کنجی ہے وہ لا کے دکھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار غریب نواز خود بھی حاضر ہو چکے ہیں، ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ بے شک امام کے تعزیہ اٹھانے کی طاقت ہم میں کسی میں بھی نہیں ہے، بے شک بے شک، وہ غریب نواز اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھاتے ہیں، ہم تو ہماری حاضری دیتے ہیں، بے شک۔ سرکار ہماری حاضری قبول فرمائے۔ تو بعد معمول آستانہ 8 تاریخ کو تعزیہ اٹھایا جاتا ہے بلند دروازے سے، اور ٹھیک 12 بجے چھتری آگے 5 نمبر گیٹ جو ہے وہاں پر اختتام ہوتا ہے سواری کا، اور وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آج 9 تاریخ کو ٹھیک اسی طرح سے بعد معمول آستانہ خواجہ صاحب کے آستانے کی کنجی دکھائی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے تعزیہ، اور ٹھیک 12 بجے یہاں بڑی امام بارگاہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور رکھنے کے بعد میں یہ تمام جو آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں، یہ سب آج کے دن امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، جن کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں کربلا میں بعد شہادت، تو یہ بیڑیاں امام سجاد علیہ السلام کے نام کی منت کی ہوتی ہیں، یہ سب امام کے روضے پہ تعزیے پر مس کرتے ہیں اور اپنے اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے پیچھے ترازو بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں پر جو منتیں ہوتی ہیں، جس کے اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے وسیلے سے اولاد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ چھوٹی سی بات ہے سر، جیسے کہ کنجی دکھائی جاتی ہے، تو خادم حضرات جو ہے، خدام حضرات، وہ چابی لے کے وہاں پہ بلند دروازے پہ آتے ہیں نظام گیٹ پہ۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد جو خضرام حجاتری جو ہے، وہ آپ جو کاندھا دیتے ہیں سواری میں، جی سب ٹوٹل خضرام حجاتری ہوتے ہیں کہ اور دوسرے کوئی بھی؟ جی ہاں، خدام حضرات ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدام حضرات ہی اٹھاتے ہیں، لیکن جب تائی شریف اٹھا لیتے ہیں تو اٹھانے کے بعد میں جب سلام ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر جو زائرین ہوتے ہیں، جو اعتراف سے اجمیر شریف میں رہتے ہیں، دربار کے اعتراف میں، وہ لوگ بھی کاندھا دیتے ہیں، تبرک لیتے ہیں، اور جو زائرین آتے ہیں دنیا بھر سے، وہ بھی تبرک لیتے ہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں اجمیر شریف میں 40 سال ہو چکے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہوں گے، جی ہاں، فیس سے فیس، جی ایسے الحمدللہ یوں پہچانے میں نہیں آئیں گے، پر پھر بھی میں آپ سے اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ چینل باہر کا ہے، بالکل، اس کے ذریعے، آپ کے اقدام کے ذریعے سے جو ہے، اس چینل کے ذریعے سے جو ہے، تمام جتنے ان کے چاہنے والے ہیں، جتنے ان کے فالوورس ہیں، ان سبھی کو اجمیر کی ایک جو تاج شریف کی جو لوگ باگ کہتے ہیں بھلے تعزیہ اٹھاتے ہیں اور گھماتے ہیں یوں کر کے، بھلے یہ غلط ہے، تو ہم چاہتے تھے یہ زمانے کو سب کو معلوم پڑے کیا غلط کچھ بھی نہیں ہے، یہ امام حسین کی جس کے اندر محبت ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آپ کے چینل کے ذریعے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیہ داری ہے کیا۔ جی، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس میں جبریل امین کربلا کی خاک لے کے آئے، اور حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے کہ جب خاک کربلا آئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ وہ خاک ہے کہ جس پر آپ کے نواسے حسین کا خون بہے گا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک میں وہ خاک کو اپنے سامنے رکھا، اور کربلا کی شہادت کو یاد کر کے، ابھی تو ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، چھوٹے، آپ نے کربلا کی خاک کو سامنے رکھا اور اس طرح سے روئے کہ آپ کے ریشے مبارک پورے آنسوؤں سے بھیگ گئے،
تو یہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو ہو کے گزر گیا، جس طرح سے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسی جنگ تھی، وہ تخت کی تھی. نہیں، وہ ایک درس گاہ ہے. کربلا ایک درس گاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یہ سنت رسول ہے. بے شک یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضور ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ ہم پہ فرض عین ہے کہ اس رسول کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا ہے اور ان کے غم میں ہمیں غمگین ہونا ہے. تو یہ تعزیت جو ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں، کسی کے گھر میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی مصائب ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہم تعزیت پیش کرنے جاتے ہیں. تو یہ تعزیہ داری جو ہے وہ تعزیت سے ہی نکلی ہے. تو یہ تعزیت اس طرح سے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ایک امام کے روزے کا نقشہ بناتے ہیں، اور ایک زمانہ قدیم سے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ رکھا ہے، غریب نواز نے یہ طریقہ دیا ہے کہ ایک زمانہ قدیم سے یہ اس طرح سے ایام ہوتے آ رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام، لیکن ایک میں میسج جو آپ نے پوچھا ہے، آپ کے چینل سے بھی ایک میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ تعزیہ داری بہت سے لوگ کرتے ہیں ہندوستان بھر میں، ہمارے پاس بھی ویڈیوز آتے ہیں، لیکن کئی جگہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک خوشی کا ماحول بنا دیا ہے. وہ غلط ہے. جو آداب، جو طریقہ اجمیر شریف میں ہوتا ہے اس طریقے سے تعزیہ داری کریں، وہ احساس کریں کہ کربلا ہے کیا. یہ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ہم نئے نہیں سلواتے ہیں محرم میں. آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے. ٹرینڈ ہو گیا کہ لوگ باغ نئے سلواتے، بولے تھے چلو ہم بھی کھڑے جوڑے اور بلیک لباس میں دکھائی دیتے ہیں خدام حضرات کی طرح، چاروں سائڈ مطلب دور دراز سے بھی آتے ہیں. آج کل تو ایسا ٹرینڈ بھی چلنے لگا ہے، جو مہمان آتے ہیں نا بارگاہ غریب نواز کے اندر، وہ بھی دیکھو تو کیا دکانوں میں آج کل ہرے کلر کے لباس ملتے ہیں، پہن لیتے ہیں اور چلو بولے خدام حضرات کی طرح بولے شامل ہو جاتے ہیں. بھائی خدام حضرات کی طرح دکھ جاؤ گے آپ، خدام حضرات نہیں بن سکتے. اہل بیت کی جو محبت خدام حضرات کے دلوں میں ہے، جو اجمیر والوں کے دلوں کے اندر ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مومن کے دلوں کے اندر جب تک اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. بے شک جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہی اسلام ہے اور وہی ماننے والا ہے. جی ہاں، جی ہاں. تو ہم آپ سے یہی کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے چینل کے مادھیم سے اور ہمارے